السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور خصوصاً وطن عزیز کے حال پر رحم فرمائے، ذمہ داران کو احساس ذمہ داری اور ایمانی بیداری عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے منافی جتنے بھی فیصلے وہ کر رہے ہیں ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین دن، جس میں ایک ایسے قانون کو پاس کروایا گیا جو سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے، اور ایسے معاملات کو لا کر عوام میں انتشار پیدا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ پیچھے چلا گیا ہے، اور اسلامی دنیا میں ایک اور پاکستان پر بدنما داغ لگ گیا ہے کہ حکمران سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی قوانین کی معاذ اللہ دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہیں، اور ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کے احکامات کا جو وبال پڑنا ہے اس سے ہمارے وطن عزیز کو اور وطن عزیز میں رہنے والوں کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور ایسے قوانین کو پاس کرنے اور کروانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ایسے نامعقول لوگوں سے وطن عزیز کو پاک فرمائے، اور ایک اسلام پسند اور قرآن و سنت سے محبت کرنے والے حکمران ہمیں عطا فرمائے، اور عوام کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال کی بہتری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔ قانون جو پاس ہوا ہے، جب وہ آپ سنیں گے اور اس کی تفصیلات آپ کے علم میں آئیں گی تو آپ یقیناً اس کے خلاف ضرور کوئی احتجاج کریں گے، اور اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں گے کہ آیا اس بل کو پاس ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، اور اگر کیا ہے تو اس کو واپس لینا چاہیے کہ نہیں۔ اس لیے آپ نے پیغام کو پورا سننا ہے، اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے ضرور آگے پہنچانا ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت حکومتی ایوانوں تک پہنچے، اور وہ اس قرآن و سنت کے منافی بل کو جلد سے جلد واپس لینے پر مجبور ہو جائیں۔ قانون یہ پاس ہوا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے 18 سال سے کم عمری کی شادی پر پابندی کے بل پر وہ دستخط کر دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قانون کی تفصیل جب آپ سنیں گے کہ کیا کیا قوانین پاس ہوئے ہیں تو آپ باقی لوگوں کی طرح غم و غصے کا شکار ہوں گے، اور اپنے درد دل کا ضرور اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجبور حکمرانوں سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے، بلکہ نجات عطا فرمائے کہ جو سیکولر طبقے کے ہاتھوں اس حد تک دب چکے ہیں کہ اسلام اور اسلامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی مرنا ہے، اللہ انہیں اس بات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل یہ ہے قانون کی کہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں ان میں پہلی شک یہ ہے کہ کوئی نکاح خوان 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ اگر لڑکی اور لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہوئی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی عمر 18 سال سے کم ہوئی اور نکاح پڑھانے والے نے نکاح پڑھا دیا، تو قانون یہ پاس ہوا ہے نکاح پڑھانے والے کو 1 سال تک سزا ہوگی اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد 18 سال سے بڑی عمر کا ہے اور وہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ اسے 3 سال تک قید با مشقت ہوگی۔ افسوس صد افسوس کہ یہ قانون صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہے، اور بہت ہی متنازعہ بل پاس کیا گیا ہے۔ اس کا ان کو اندازہ نہیں کہ کتنا بھرپور رد عمل آنے والا ہے، اور آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ پوری ایک جماعت اور ایک لابی اس قانون کو پاس کروانے کے پیچھے وہ مصروف عمل تھی، اور وہ اپنے کام میں اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ قانون کو قومی اسمبلی میں لانے والی بھی ایک پارٹی کی نمائندہ تھی، اور سینٹ سے پاس کروانے والی بھی ایک بڑی پارٹی کی نمائندہ تھی، اور آپ حیران ہوں گے جس نے یہ پاس کیا ہے قانون وہ اسی پارٹی کا صدر ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جس جماعت نے سیکولر لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر قرآن و سنت کے خلاف
اس بل کو پاس کروایا ہے۔ ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید، جنہیں ختم نبوت کا بل پاس کرنے کی سزا کے طور پر تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا، انہیں تو اسلام سے اتنی محبت تھی، لیکن ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ بل قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس کو پیش بھی کیا، پاس بھی کروایا، سیکولر لوگوں کو خوش بھی کیا، اسلام پسندوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کا محاسبہ فرمائے اور انہیں اپنے عمل پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور عوام الناس سے بھی درد مندانہ اپیل ہے کہ خدارا آئندہ جب کسی نمائندے کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں تو دیندار نمائندے کو منتخب کیجیے، تاکہ وہ لوگ قرآن و سنت کے خلاف کسی بل کو پاس کروانے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام پسند دیندار نمائندہ منتخب کرنے کی اور دیندار لوگوں کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، وطن عزیز کو ایسے بدنصیب لوگوں کے وبال سے اور عذاب سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اتنے دکھ کی بات ہے، جو قانون پاس ہونا چاہیے وہ تو کر نہیں رہے، جیسے ناموس صحابہ کا قانون ہے جو قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے، لیکن سینٹ میں پیش ہونے کے باوجود صدر نے اسے پاس نہیں کیا، اور گزشتہ صدر جو بدقسمتی سے پاکستان کے صدر بن گئے تھے، ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے اس بل کو پاس نہ کیا اور دستخط نہ کر کے اپنی دنیا بھی خراب کی جو ان کے سامنے ہے، اور آخرت بھی انشاءاللہ ان کی تباہ و برباد اور خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے عبرت پکڑتے ہوئے ان حکمرانوں کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ وہ ایسے قوانین پاس نہ کریں جو صریح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور جس سے اسلام پسندوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ جلد سے جلد اس قانون کو واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے اور آخرت میں بھی ان کا سخت سے سخت محاسبہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، وطن عزیز کو ایسے بدنصیب لوگوں کے وبال سے اور عذاب سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ قانون کو قومی اسمبلی میں لانے والی بھی ایک پارٹی کی نمائندہ تھی اور سینٹ سے پاس کروانے والی بھی ایک بڑی پارٹی کی نمائندہ تھی، اور آپ حیران ہوں گے جس نے یہ پاس کیا ہے قانون وہ اسی پارٹی کا صدر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون ہے۔ قومی اسمبلی میں بل کو پیش کرنے والی وہ شرمیلا فاروقی ہے جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، اور سینٹ میں جس نے یہ بل پیش کیا اور پاس کروایا وہ پیپلز پارٹی ہی کی نمائندہ اور رہنما وشیری رحمان ہے۔ اس بل کو پاس کرنے والے وہ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری ہیں، جو کہ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے صدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو احساس ذمہ داری اور ایمانی بیداری عطا فرمائے، اور ایسے قوانین پاس کرنا تو دور کی بات، ایسے قوانین پیش کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرنے کی اور ان پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، رہنے والوں کو دین متین کا شیدائی بنائے، اور وطن عزیز کو تا قیامت بقا سلامتی استحکام عطا فرمائے۔ اندرونی بیرونی خطرات سے، سازشوں سے، تخریب کاریوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔